نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب تک ہم قرآن و سنت سے دور رہیں گے تب تک جاہل رہیں گے، اور جب ہم قرآن اور حدیث کے قریب آئیں گے تب ہمیں اچھی سوچ، اچھا عقیدہ اور تمام اختلافات کا حل صرف قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ تو اس لیے جو علماء سو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن اور سنت کے قریب نہ آئیں۔ جب یہ قریب چلے گئے تو ان کو سمجھ آ جائے گی، پھر ہماری دال روٹی، ہمارا جو یہ پیٹ ہمارا پل رہا ہے، اس پہ بہت بڑا دھچکا نقصان لگے گا۔ ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جہالت کے اندر ہیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ قرآن کے ترجمہ پڑھیں، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں۔ تو قرآن اور حدیث، جیسے گاڑی چلتی ہے دو لائٹیں ہوتی ہیں، اب جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ڈرائیور دیکھ رہا ہوتا ہے اندھیرے میں دو لائٹوں کے ذریعے، اس کو روڈ پہ جمپ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، دھکا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، روڈ پہ آنے والی گاڑی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، موڑ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے دو لائٹیں ہیں۔ اس طرح ہم ایمان کی گاڑی پہ سوار ہیں جس کی دو لائٹیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دونوں لائٹیں بجھتی ہیں یا ایک، تو انسان گمراہی کے گڑھے میں اور شرک کے پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو علماء سو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے نزدیک نہ جائیں، اس لیے وہ روکتے ہیں، کبھی ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ سنیں۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو سناتے ہیں مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے کیسے ہنستے ہنستے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے۔ آئیے میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں، اور ہمارے چینل کو مولانا احمد اعجاز لکھ کر اس کو سبسکرائب کریں، جو غلامان صحابہ ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے آنے والی نئی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ حکایت تو ہمارے پنجاب کی ہے، پنجابی میں بیان کرتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا، پنجابی کا ترجمہ اردو میں تو وہ مزہ نہیں رہے گا۔ ہر زبان کا اپنا مزہ ہے۔ آپ کی ایک کہاوت پشتو میں ہو، اس کو جب آپ پنجابی میں یا اردو میں بیان کریں گے تو بیڑا غرق کرنا ہویا۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، بدصورتی کا ہر سلسلہ اس پہ ختم ہوتا تھا، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، چیچک کے داغ، پنجابی چاہتے رج کے کوڑی، اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اردو میں، میں ان تم کی سمجھاؤں تو انہی دی گل سمجھ نہیں آئی، لیکن چلو نہ سمجھ آوے دے جو خیر ہے۔ انتہائی بدصورت، اتنی بدصورت کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ گاؤں میں رہتے تھے ایک نابینا حافظ، اس کو رشتہ ملتا نہیں تھا، اس حافظ کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا، اس عورت سے کوئی رشتہ کرتا نہیں تھا۔ عورت رج کے کوڑی، بدصورت، نام تھا اس کا نور بھری۔ نام کیا ہے؟ ان کے بھی نام آپ نے کبھی دیکھے، انجمن عاشقان رسول، انجمن فدایان رسول، انجمن محبان رسول۔ انتہائی بدصورت، بیٹھے، نام کیا تھا؟ ادھر نابینا حافظ صاحب کو کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ، لوگوں نے کہا یار ان دونوں کی شادی کرواؤ، نور بھری اور نابینا حافظ۔ اب ان کی شادی ہو گئی۔ اب روزانہ نور بھری اندھے حافظ کو کہتی ہے تیریاں اکھاں جو کوئی نہ ہوئیاں، اگر تیری آنکھیں ہوتی اور تو میرا حسن دیکھتا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میری آنکھ ہے کہ چشمے غزالہ، ہونٹ ہے کہ گلاب کی پنکھڑی، دانت ہے کہ آسمان کے تارے، پھر تو کہتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس سے باندھ دیا ہے۔ اب حافظ صاحب بھی اندر اندر نا کچوکے لیتے ہیں کہ کبھی میری آنکھیں ہوتی اس پری نو میں بھی ویکھدا، جو پری ہے۔ اچانک گاؤں میں اعلان ہوا، ڈاکٹر صاحب آ گئے، آئی اسپیشلسٹ، آپریشن کرتے ہیں، اینک لگاتے ہیں، بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔
حافظ صاحب کو شاگرد نے بتایا. حافظ صاحب اچھلتے کودتے بھاگتے گھر پہنچے اور بیگم سے کہا تیری آس بھی پوری ہونے لگی. ڈاکٹر آیا ہے, آپریشن کرتا ہے, اینک لگاتا ہے, نور بھری کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی, کتنی فیس ہے تیری؟ اس نے کہا 5,000. اس نے کہا پکڑ 10,000. 2 آپریشن کرنے. اس نے کہا آپریشن کو نہیں کرنا, فلاں نام کا حافظ آئے نا, اس کی آنکھیں نہیں بنانی, نہیں بنانی. تیرا دشمن ہے اور میرا خامد ہے, تو آنکھیں بننے دے, بننے دے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتاؤں, میرے خامد کو آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے یہ اندھا رہے تو صحیح ہے. یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ قوم کیا رہے, اندھی رہے, ان کو کوئی سمجھ نہ آئے, ان کو قرآن کے قریب نہ آنے دیا جائے. ہماری تو ساری تگو دو یہ ہے اس ادارے کی, جس ادارے میں آپ ہیں, جس ادارے کی یہ مسجد ہے, ان کی تو ساری توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے بچے قرآن کی طرف آئیں, لوگ خود قرآن کی طرف آئیں. بولو آنا چاہتے ہو کہ نہیں آنا چاہتے ہو؟ زور سے بولو, زور سے بولو. جو یہاں لوگ بیٹھے ہو اپنے بچوں کو اس طرح بھیجو گے تاکہ یہ قرآن پڑھیں, ان کی عقائد قرآن کے مطابق بنے.